پاکستان تحریک انصاف کو ہمارے اتحادیوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش ہے وہ لائے جا رہے ہیں، پر یہ بات یاد رکھی جائے، یہ اس رجیم کے لیے اور بالخصوص شہباز شریف کے لیے کہ یہی قوانین شہباز شریف کے خلاف استعمال ہو رہے ہوں گے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہی قوانین ان کے پیچھے استعمال ہو رہے ہوں گے اور اس وقت ان کے پاس فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ میں اس کے بعد بیرسٹر غور صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کے ساتھ قوانین کے حوالے سے یہ ڈیٹیلڈ ڈسکشن کریے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آج آپ لوگوں نے پارلیمان کے اندر جو کچھ دیکھا ہے، میں سمجھتا ہوں جمہوریت کو بادشاہت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، پارلیمان کو ربر سٹیمپ بنایا جا رہا ہے، اس ملک کی ایوان کو اور اس کی آئین کو بے معنی کیا جا رہا ہے، اس ملک کی جمہوریت سے اپوزیشن کا وجود اور اس کا رول اور اس ایوان میں آواز اٹھانا ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ بادشاہت پاکستانی عوام کی تقدیر نہیں ہو سکتی۔ پاکستانی عوام ہر قسم کی قانون سازی کو رد کرتی ہے جو بادشاہت کی طرف عوام کو لے کے جائے۔ آج اس طریقے سے ہمیں اجازت نہیں ملی، قانون سازی کی گئی ہے، حکومت کو ہمیشہ کی طرح آج بہت جلدی پڑی تھی۔ حکومت نے جب سے یہ حکومت اسمبلی بنی ہے آج تک کوئی ایک قانون بھی ایسا پاس نہیں ہوا جو رولز کے مطابق انٹروڈیوس ہوا ہو، آئین کے مطابق وہ اپنے کمیٹی میں جا چکا ہو، رپورٹ آ چکا ہو اور اس پہ بحث ہوئی ہو اور اس کے بعد اس کو پاس کیا گیا ہو۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، آپ لا منسٹر کے علاوہ ان کے فیڈرل منسٹر سے پوچھے کہ آج آپ لوگوں نے 4-6 قسم کی جو قانون سازی کی اور قوانین پاس کیے اس کے کنٹینٹس کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ جس وقت اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تاخیر سے، تو اسی وقت ایک سپلیمنٹری ایجنڈا آیا۔ پہلے ایجنڈے میں سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد کو بڑھایا گیا، 17 سے 33 کیا گیا۔ میں سب کو ایک بات واضح کروں، پاکستان کی آبادی اس وقت 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ سے کم 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا کی آبادی 1 ارب 45 کروڑ ہے۔ اس میں صرف اتر پردیش کی آبادی انڈیا کی 24 کروڑ ہے۔ اس وقت انڈیا میں اتنی بڑی ملک میں جس میں 28 ہائی کورٹ سے، جس میں 25 ہائی کورٹ ہے ساری، اور جس میں 28 سٹیٹس ہے، جس میں 8 یونین ٹیریٹریز ہے، جس میں دہلی بھی جا رہا ہے، چندی گڑھ بھی اس میں شامل ہے، اتنے بڑے انڈیا میں صرف اور صرف 33 سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اور ہمارے 24 کروڑ عوام کے لیے آپ سپریم کورٹ کے 33 ججز بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ کے اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں سرونگ ججز جو اس وقت موجود ہیں ہائی کورٹوں میں، 5 ہائی کورٹوں میں، اسلام آباد ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، اس وقت 96 ججز ہیں۔ 96 ججز کے اوپر آپ نے 33 سپریم کورٹ کے ججز لگا دیے۔ انڈیا میں اس وقت 1114 ہائی کورٹ کے ججز ہیں۔ 25 ہائی کورٹوں میں 1114 ہائی کورٹ کے جج کام کر رہے ہیں۔ اس وقت 62 لاکھ کیسز انڈیا میں پینڈنگ ہے۔ ہمارے سپریم کورٹ میں جب 65,000 کیسز پینڈنگ تھے تو آپ آئین کی 26ویں ترمیم اس لیے لے کے آئے کہ آپ کا کہنا یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشنل کیسز بہت ہو گئے، سیاسی کیسز بہت ہو گئے، عوام کو نقصان پہنچ رہا ہے، ان کے کیسز ختم نہیں ہو رہے، اس لیے ہم یہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ آپ نے تو اس قانون سازی کی بھی آج خود نفی کر دی ہے کہ اس سے تو نہیں تھا، آپ نے تعداد کیوں بڑھائی؟ یہ لوگ سپریم کورٹ نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد نہیں بنانا چاہ رہے، یہ سپریم کورٹ میں اپنے مرضی کے ججز بٹھانا چاہ رہے۔ جس طریقے سے 26ویں ترمیم کر کے انہوں نے کمیشن کو کمپوزیشن کمپرومائز کیا ہے، جس میں سے حکومت کی زیادہ میجارٹی ہوگی، اس سے یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ ساری جوڈیشری کو سبڈو کر لے، جوڈیشری کو کمپرومائز کرے، جوڈیشری کو حکومت کا حصہ بنائے۔ لیکن یہ بھول ہے ان کی، سرکار کی ہمیشہ اسٹیٹ کے 3 ستون ہوتے ہیں، اگر اس میں سے ایک ستون آپ کمزور کرے تو آپ پوری ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، اور ریاست میں بسنے والے عوام کی بنیادی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں، اس کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ یہ حکومت وہی کر رہی ہے۔ آج جو ججز کی تعداد بڑھانے والی تھی اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون بنا، آپ لوگوں کو معلوم ہے جس وقت پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن والا کیس پینڈنگ تھا،
اور ہم چاہ رہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو تو اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت 1 جو تھی وہ ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر والا قانون لے کے آیا کہ چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر ججز ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ بینچ بنائے. آج آپ ایک اور قانون لے کے آئے اس کے بعد کہ نہیں جی چیف جسٹس نہیں ہوگا, چیف جسٹس سینئر جج اور اس کے ساتھ اس کی مرضی کا ایک جج ہوگا. آپ سپریم کورٹ بھی بنا رہے, ججز بھی ہینڈ پک کر رہے ہیں اور آپ ججز کے لیے بینچز بھی بنا رہے ہیں. آپ ججز کے لیے کنسٹیٹیوشنل بینچ ہی بنا لیں. یہ لوگ وہی کر رہے ہیں کہ یہ ملک قیوم کورٹ بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کے حق کے جو فیصلے انہوں نے پہلے کروائے تھے اور ان کو اپنا معلوم ہے کہ ان کے جو کرپشن کے اور کرپٹ پریکٹسز کے کیسز پینڈنگ ہے ان کے بچوں کے, ان کی کمپنی کے, تاکہ ان کو ایک سیف پیسج مل جائے. عوام کی طاقت کے بغیر جب بھی کوئی قانون سازی ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے غلط ہوئی ہے. جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ آپ نے لا چینج کیا, سپریم کورٹ نے اس کے بارے میں ججمنٹ دی تھی بڑی ذہین, اور اس لا میں یہ لکھا تھا سیکشن 8 بھی ہے 8A بھی ہے, تینوں کے سربراہان کی آپ نے لا دی ہے. یہ سپریم کورٹ کے مسلم اصول ہے کہ جو قانون آپ پاس کرے وہ پراسپیکٹیولی ہوگا, وہ ریٹروسپیکٹیولی نہیں ہوگا. پراسپیکٹیولی آپ لا پاس کریں. جب سپریم کورٹ کی کہنے پہ مطابق جب ایون آئین میں ترمیم ختم ہونا چاہیے, یہ غلط ہے, غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. کسی بھی انکمبنٹ کا یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3 سال کی مدت پورے ہونے کو آئے تو آپ کہیں آپ کی مدت ملازمت جس دن سے آپ اپوائنٹ ہوئے وہ آٹومیٹکلی 5 سال کے لیے. اگر آپ ایک ہی ادارے میں, دوسرے ادارے میں, تیسرے میں ایسے کریں گے تو سول سرونٹ میں بھی ایسا کرو گے, پھر ججز کی بھی تعداد آپ بڑھاؤ گے. حکومت نے ایک مرتبہ کوشش کی کمیٹی میں, اسپیشل کمیٹی میں ہمیں یہ لاجک دیا کہ ہم ججز کی مدت ملازمت بڑھانا چاہ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا اور اس کمیٹی میں ایک وزیر قانون صاحب بھی موجود تھے اور اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے. تو یہ وزیر قانون صاحب نے فرمایا کہ چیف جسٹس صاحب نہیں دے رہے ایکسٹینشن, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ایسے کریں سب کی عمریں بڑھا دیں, تو ہم بڑھا دیں گے. اور ہم سارے جو جتنے بھی ہیں ایون نائب قاصد سے لے کے ٹاپ تک ہم سارے 2 سال بڑھانا چاہتے ہیں. میں نے اس وقت ان کو کمیٹی میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کو شاباش دینا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں آپ میرے 2 سال بڑھاؤ, لیکن میری وجہ سے جو پاکستان میں آلموسٹ 2 ملین کے لوگ رہ رہے ہیں اور نوکریاں کر رہے ہیں, سرکار کے نوکر ہیں, اور وہ 60 سال پہ ریٹائر ہوتے ہیں, ان سب کو آپ 2 سال بڑھا دیں. کسی کی مدت ملازمت بڑھانا بھی ایک سیریس ایشو ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. ہم ڈیبیٹ کا متفق ہے کہ آپ ڈیبیٹ الاؤ کرتے, اسمبلی میں پریزنٹ کرتے, دونوں طرف سے آپ اس پہ کچھ بھی آپ آرڈر پاس کرتے, لیکن 1 سنگل گو میں نہیں. یہ آئین اور قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہوئی ہے. آئین کے جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. جس طریقے سے عام بات تھی کہ 10 یہ کمپنی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے جس میں فیصلہ شامل ہے, اس وقت یہ بات ہوتی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ بھی 10 سالہ منصوبے کے ساتھ بیٹھی ہے؟ دیکھیں یہ میں اس کا میں آپ کو ذکر کروں. ہوا یہ تھا دیکھیں جو اس وقت کا سچویشن رائز ہو گیا تھا سرکمسٹانسز میں. آئین کا آرٹیکل 243 یہ کہہ رہا ہے کہ جو آرم فورسز کے سربراہان ہیں وہ صدر وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ وہ نامنیٹ کرے گا, لیکن وہاں ٹائم فریم نہیں ہے کہ کتنے عرصہ کے لیے ہوگا. جب باجوہ صاحب کا ایکسٹینشن کا ایشو آیا تو انہوں نے رولز کے مطابق کیا تھا, لیکن میٹر سپریم کورٹ میں گیا, اور سپریم کورٹ نے جب پوچھا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے جنرل ضیاء صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی, مشرف صاحب کی ہوئی تھی, کیانی صاحب کی ہوئی تھی, یہ اسی طریقے سے یہ سمری فالو کی گئی. سپریم کورٹ نے ایک ڈیٹیل ججمنٹ دے دی جس میں کوسا صاحب بھی تھے, اور ڈیٹیل ججمنٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی تھی, اور انہیں کوئی گائیڈ لائنز دی اور کہتے قانون سازی کرے. اس قانون سازی کے مطابق میکسیمم 3 سال کی مدت رکھی گئی, اور اگر ایکسٹینشن کی ضرورت ہوئی کچھ وجوہات کے بنا پہ تو وہ 3 سال کے لیے. اس لیے وہ لیجسلیشن یہاں پہ ہوئی ہے, اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف کو آٹومیٹکلی ایکسٹینشن مل جائے گی. دیکھیں یہ جو قانون بنا ہے تو اس کی پہلی اپوائنٹمنٹ جو 3 سال کی تھی وہ آٹومیٹکلی 5 سال کی ہوگی. دیکھیں اس قانون کے مطابق وہ آپ کی پارٹی آرمی چیف کے ٹینیور میں توسیع کے خلاف
सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। देखो हमारी जो पार्टी है, हम पार्टी की फैसला करेंगे और पार्टी हमारी पॉलिटिकल कमेटी, हमारी कोर कमेटी, हमारी खान साहब के इंस्ट्रक्शन हिदायत के मुताबिक होती है। मैं पार्टी के कोई ऐसे इख्तियार नहीं रखता, ना हम में से कोई रखता है कि हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट दे दें। इस वक्त जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जिस तरीके से कानून साजी की गई, ये कानून साजी ही गलत है, चाहे वो जजेस की कौन सी सुप्रीम कोर्ट जिसने 8 और 5 का फैसला नहीं माना गया, वो सुप्रीम कोर्ट जिसके 8 डेटों का फैसला नहीं माना गया। बैरिस्टर साहब ये बता दें कि अभी आपके सिविल कोर्ट बना दिया। बैरिस्टर साहब ये बता दें अभी आपके इत्तेहादी और हम ख्याल जमात के जो सरबराह हैं मौलाना फरमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस सारी कानून साजी को उन्होंने एक अल्फाज में जो है उसका तक किया है कि पाकिस्तान में आज सिविल मार्शल लग गया है। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए यही मुतसिल सवाल है, उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जाएंगे, अवाम में जाएंगे और बोले कि आपका क्या राय है? देखिए मैंने आपको, मुझे तो इनके अल्फाज का नहीं पता था और मैं असम्बली में था तो मैंने उनके नहीं सुने, बराम ने मैंने आपको इब्तदाई अल्फाज यही किए कि आइन की बेमानी किया जा रहा है, जमहूरियत को बादशाहत में तब्दील किया जा रहा है, अपोजिशन को रोल ख़त्म किया जा रहा है, तो यही तो हमने तो स्टे असम्बली के जो